السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے یا ہر جگہ ہے؟ میں ایک بھائی کو بات کیا تو وہ کہہ رہے تھے کہ سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 16 کی دلیل دے رہے تھے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. تو میں ان کو کہا تھا کہ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 کی آیت نمبر 5 میں الرحمن علی العرش استویٰ، تو کہے تو قاف کی دلیل بتائیں. جی بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالی ہر جگہ موجود ہے یا عرش پر موجود ہے؟ جب بھائی نے کسی سے بات کی تو اس شخص کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اور انہوں نے اپنے دلیل کے طور پر سورہ قاف سورہ نمبر 50 کی آیت نمبر 16 کا حوالہ دیا اور کہا کہ اللہ خود کہتا ہے کہ میں تمہارے شاہرگ سے قریب ہوں. نحنو اقرب الورید، ورید کہتے ہیں شاہرگ کو، ہماری شاہرگ. نحنو ہم تمہاری شاہرگ سے بھی قریب ہیں. اب بھائی نے ان کو جواب میں سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 کی آیت نمبر 5 کا حوالہ دیا جہاں پہ اللہ نے کہا الرحمن نے اپنے آپ کو ثم استویٰ علی العرش، اللہ نے اپنے آپ کو عرش پر استوا کر دیا. تو ایسی صورت میں کیا اللہ ہر جگہ ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر ہے؟ اگر آپ انسان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو انسانوں نے جتنے اپنے خود کے مذاہب بنا لیے، جو مذہب انسان نے بنائے، ان میں ہندو مت جو مذہب ہے، ہندو مت سب سے قدیم ہے. جو انسانوں نے جتنے بھی مذاہب بنا لیے، یہودیت، عیسائیت، بدھ مت، جین مت، یہ جتنے بھی سکھ مت، یہ جتنے انسانوں نے خود سے مذاہب بنا لیے، ان میں سب سے پرانا ہندو مت ہے. اللہ کے پاس سے دین صرف ایک ہے. اللہ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 19 میں کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے پاس صرف اسلام ہے. اللہ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 85 میں کہا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو کوئی اللہ کے پاس کوئی اور طریقہ کار لے کر آئے گا سوائے اسلام کے، کوئی اور مذہب کے ساتھ آئے گا سوائے اسلام کے، وہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ بڑا نقصان اٹھانے والا ہو جائے گا. اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 میں کہا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 213 میں کہا ہم نے تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا کر پیدا کیا، یعنی ایک ہی ذہنیت والا، ایک ہی ایمان والا بنا کر پیدا کیا، اور ان کے پاس ہمارے اپنے نبیوں کو کتابیں دے کر بھیجی تاکہ اللہ کے نبی اللہ کی کتاب کے ذریعے سے ان کے اختلافات والے معاملوں میں فیصلہ سنا دیں. جب انسان جھگڑا کرتا ہے کہ بھائی یہ حلال ہے کہ حرام ہے، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الرحمن نے ہمارے درمیان اپنے بندوں میں سے کسی کو نبی مقرر کیا، اس سے انسانوں کی رہنمائی کروائی اور کہا کہ دیکھو یہ میری کتاب ہے، اللہ تمہارا خالق ہے، اللہ کی نظر میں یہ حلال اور یہ حرام ہے تو تم یہ حلال کرو یہ حرام کرو. اس ذریعے تمام انسانوں کو اللہ نے ہدایت دی. اللہ تعالیٰ اسی آیت میں کہتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 میں جو لوگ خود غرض تھے، جو لوگ نفس پرست تھے، ان لوگوں نے اپنی منمانی کو اختیار کیا تو اللہ نے بھی ایمان والوں کو ہدایت دی. تو جو اپنی منمانی کو اختیار کیے ان لوگوں نے دنیا میں کئی مذاہب بنائے، جیسے یہودیت بنا لی، عیسائیت بنا لی، ہندو مت بنا لی، بدھ مت بنا لی، سکھ مت بنا لی، جین مت بنا لی. یہ خود غرض لوگوں نے اپنی منمانی سے مذاہب بنا لیے جو اللہ نے کبھی بھی زمین پر نہیں بھیجے تھے. اللہ کے پاس صرف اسلام تھا. اب ایسی صورت میں جو لوگوں نے خود غرضی کے مذاہب بنائے ہیں، اگر تھوڑا سا ہم ان مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں، تھوڑا سا ان کے عقائد کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہندو دھرم کے ماننے والے جتنے آج آپ کو ہندو بھائی بہن ملیں گے، ان لوگوں نے ہندو مت کو 6 الگ الگ مسلکوں میں بانٹا ہے. 6 مسلک، جیسے ہمارے مسلمانوں میں حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، یہ 4 مسلک ہیں اسلام کو سمجھنے کے. اسی طرح ان لوگوں نے 6 مسلکوں میں اپنے مذہب کو بانٹا، اور کوئی ہندو ان 6 میں سے کسی ایک مسلک میں اپنے آپ کو چپکا کر رکھتا ہے، اپنے آپ کو اس سے جڑا کر رکھتا ہے اور کہتا ہے میں ہندو مت بس اس مسلک کے تحت ہی سمجھوں گا، چاہے وہ بات صحیح ہو کہ غلط ہو، بس میں اسی مسلک کو ماننے والا بن کر رہ جاؤں گا. دوسرے مسلک کی بات مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، یہی میرا مسلک ہے، میں اسی پر قائم رہوں گا. اب ایسے اس میں جب آپ ان مسلکوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ان میں ایک مسلک جو سب سے قدیم اور سب سے پرانا مسلک ہے وہ ہے سمکھیا. یہ سمکھیا والے جو مسلک والے لوگ ہیں، ان کا ماننا ہے کہ جو انسان پیدا ہوئے ہیں ہمارے اندر آتما ہے، مطلب روح ہے، سول ہے،
اور ہماری اس آتما کو پیدا کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ تو وہ کہتے ہیں پیدا نہیں ہوئی، ہم سب انسانوں کی آتما دراصل پرم آتما کا حصہ ہے. پرماتما ہم کئی بار یہ جملہ سنتے ہیں، پرماتما نے ہم کو پیدا کیا. پرماتما، وہ پرماتما نہیں ہے، پرم آتما، تمام آتماؤں کی سب سے بڑی آتما. سول، سپر سول، دا سپریم سول. تو یہ کہتے ہیں کہ پرم آتما نے اپنی آتما کے ٹکڑے کیے اور اس کی آتما کے جتنے ٹکڑے ہوئے ہر ٹکڑا کسی ایک جاندار میں اس نے ڈال دیا. لہذا ہر جاندار میں خدا رہتا ہے، ہر جسم میں خدا موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ میری آتما اصل خدا کی آتما ہے. خدا کی آتما میرے اس جسم میں آ گئی اور خدا نے کہا کہ اے انسان میری آتما کو پاک رکھ، تیرا جسم گندگی کی آتما کو پاک رکھ، تیرا جسم گندگی کی طرف جاتا ہے، میری آتما کو لے کے گندی طرف مت جا. اگر تو برے کام کرے گا تو تجھے سزا میں یہ دوں گا کہ اگلے جنم میں کتا بلی یا گدھا بنا کر پیدا کر دوں گا. یہ ان کا ماننا ہے. مگر اوورآل بتانا کیا چاہتا ہوں، یہ جو تصور ہے کہ خدا ہر چیز میں رہتا ہے، ہر جگہ رہتا ہے، یہ سمکھیا ہندو مت کے ماننے والوں کا ہے. جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، صحیح بخاری میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم جب آپ پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک غلام لونڈی، ایک لونڈی تھی، اس سے سوال کیا کہ بتا اللہ کہاں پر ہے. دیکھیے یہ جو سوال، بھائی اللہ ہر جگہ ہے یا اللہ عرش پر ہے، اس کا جواب اللہ کی قسم ہے ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کائنات میں کوئی دے ہی نہیں سکتا. اب دیکھیے اللہ کے نبی نے کیا معاملہ کیا. ایک لونڈی اس کو پوچھا کہ بتا اللہ کہاں پر ہے، اس نے کہا اللہ عرش پر ہے. اللہ کے نبی نے کہا تو نے صحیح جواب دیا، انعام کے طور پر تجھے اب میں آزاد کر دیتا ہوں. لفڑا ہی ختم، جھگڑا ہی ختم، فساد اور دنگا ہی ختم. ارے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی موجود ہے، نبی خود سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، نبی کو جواب مل رہا ہے کہ اللہ عرش پر ہے. نبی جواب سن کر کسی کو آزاد کرتے ہیں. اللہ کی قسم اگر اس کے بعد ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین مل کر بھی کہیں گے اللہ ہر جگہ ہے، میں کلمہ پڑھا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، اللہ کی قسم میں کسی کی بات نہیں مانوں گا جب میرے نبی کی کوئی بات آ جائے. اب یہ کہنا کہ اللہ ہر جگہ ہے کا مطلب یہ ہوا کہ جو کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے وہ کیا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کا علم نبی سے بڑھ کر ہے اللہ کے بارے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقت کے نبی سوال یہی کر رہے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، جواب دینے والی جواب دے رہی ہے اللہ عرش پر ہے. وقت کے رسول یہ نہیں کہتے کہ اللہ ہر جگہ ہے، خوش ہو کر کہتے ہیں انعام کے طور پر میں نے تجھے آزاد کر دیا. اب رہا جہاں تک مسئلہ سورہ قاف کی آیت نمبر 16 کا، یہ قرآن نازل کس پر ہوئی؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہے. اللہ کے نبی سے بہتر قرآن کی آیت کون سمجھ سکتا ہے کائنات میں؟ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. تو کیا آپ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے آیت کے مطابق سمجھا کہ اللہ شارک کے قریب ہے، لیکن نبی کو جب لونڈی نے کہا کہ اللہ عرش پر ہے تو نبی کو یہ آیت سمجھ میں نہیں آئی؟ نعوذ باللہ من ذالک. اگر کوئی بیوقوف یہ کہے بعد میں نہیں یہ آیت اصل میں بعد میں نازل ہوئی تھی، لونڈی پہلے جواب دی، تو کمبخت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آیت نازل کرنے کے بعد عرش پہ نہیں گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت کے پہلے سے ہی معلوم ہے کہ اللہ کہاں پر ہے. اس کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ ہر جگہ نہیں ہو سکتا، اس کے کئی منطقی طریقے بھی ہیں، عقلی طریقے بھی ہیں. عقلی طریقے کیا ہے؟ ایک، اگر آپ کہیں گے اللہ ہر جگہ ہے تو جو ناستک ہوتا ہے، جو کوئی خدا کو ہی نہیں مانتا، وہ آپ کو اگر پلٹا کر سوال کر دیا نعوذ باللہ من ذالک، یہ جو کچرے کی کنڈی ہے اس کے اوپر ہے کہ آپ کا اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیا کہیں گے آپ؟ ہم کئی گندی جگہوں پر جاتے ہیں، ہم کھانا کھانے کے بعد اپنے کھانے کو، گندگی کو پیٹ میں سے نکالنے جاتے ہیں. اب وہ کمبخت نے سوال کر دیا کہ آپ کا اللہ وہاں پر بھی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ جو کہتا ہے اللہ ہر جگہ ہے، اب اس کو سمجھانا پڑے گا کہ نہیں یہاں نہیں ہے. اب اس کے لیے پھر ایک دلیل لانی پڑے گی. کہاں سے لاؤ گے؟ تم اپنے آپ کو پھنسا رہے ہو، تم اپنے آپ کو مارنے لگا رہے ہو ایک ناستک کو تمہارے دماغ کے اوپر. دوسرا سوال، اگر اللہ ہر جگہ ہے تو ہر مسلمان کو پوچھا جائے نبی کو جب معراج ہوئی نبی کہاں گئے تھے؟
اللہ کے عرش کے پاس گئے. اگر اللہ ہر جگہ ہے تو نبی کو اوپر جانے کی ضرورت کیا پڑی؟ وہ یہی ملتے. اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا. اگر اللہ اوپر ہے تبھی تو نازل کیا نا. اگر اللہ ہر جگہ ہے تو دے دیتا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو جب سورہ قاف کی آیت کے بارے میں پوچھا گیا نحنو اقرب الورید کا معنی کیا ہے، ہم تمہاری اشارت سے قریب ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ جب یہاں پہ نحنو کا عربی میں لفظ آیا جس کا معنی ہم وہاں پہ جب مراد تم اللہ سے لیتے ہو اور کہتے ہو کہ دیکھو نحنو اقرب الورید، اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہاری اشارت کے قریب ہے، تو تم اللہ کی ذات معنی لے لیے. اب میں تم لوگوں سے پوچھتا ہوں، سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا. تو اللہ کے نبی پر قرآن کیسے نازل ہوتی تھی؟ کہے گا کہ جبرائیل لا کر نازل کرتے تھے. تو کیا جبرائیل اللہ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام اللہ نہیں ہے، وہ اللہ کے فرشتے ہیں. لیکن اللہ تو کہہ رہا ہے ہم نازل کر رہے ہیں، تو یہ جبرائیل بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ اس کا مطلب یہ ہوا عربی زبان میں مالک جب کہتا ہے میں کچھ کرتا ہوں تو کلام کرنے کے انداز میں ہر زبان میں ایک بات کرنے کا انداز ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ خود اپنی ذات سے کچھ کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے. اس کی جو طاقتیں ہیں، اس کے جو صفات ہیں، اس کے جو اپنی صلاحیتیں ہیں، ان سب کو نظر میں رکھتے ہوئے وہ اپنا ذکر کر دیتا ہے. مثال کے طور پر بیٹے کو باپ نے کہا بیٹا رات کا وقت ہے تو جا کر ہم ہے نا تیرے ساتھ. ہم ہے نا تیرے ساتھ کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ بیٹے کے ساتھ باپ جا رہا ہے. ہم ہے نا تیرے ساتھ کا مطلب یہ ہوا ہے ہم تجھ پر نظر رکھے ہوئے، انشاءاللہ تجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا. جب اللہ کہتے ہیں ہم تمہاری اشارت کے قریب ہے،